الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران اور میرے معزز بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں چند نکات آپ کے سامنے گزارش کے طور پر میں پیش کروں گا. دیکھیے، کوئی بھی مصیبت جب لوگوں پر آتی ہے تو اسے حل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر ہم تمام طریقوں کو دو براڈ کیٹیگریز میں اگر تقسیم کر دیں، ایک ہوتا ہے سیکولر طریقہ یا مادی طریقہ، میٹیریلسٹک طریقہ، اور دوسرا ہوگا دینی طریقہ یا اسلامی طریقہ یا ایمانی طریقہ. یہ دوسرا طریقہ ایمان والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور پہلا طریقہ سب کے لیے ہوتا ہے. پہلے طریقے پر غور و فکر کرنا اور اپنے مسائل کی وجہ تلاش کرنا اور پھر ان کے حل کی کوشش کرنا بہت اچھا کام ہے، ایسا ہمیں کرنا چاہیے. لیکن جو کچھ بھی تجزیہ ہم اپنے مسائل کا کر لیتے ہیں اور پھر جو حل ہم تلاش لیتے ہیں، وہ مسائل کی وجہ اور اس کا حل یہ قرآن مجید کی تعلیمات سے میچ کرتا ہے یا نہیں، سنت اور سیرت سے یہ میچ کرتا ہے یا نہیں، یہ ایمان والوں کو چیک کر لینا چاہیے. تو اس میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے کہ مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید کی روشنی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مفلسی اور اس پریشان حالی کا ذمہ دار کون ہے؟ تو عام طور پر مسلمان اس کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھتے ہیں اور اس کے سلسلے میں ملامت کرنا، آہ و بکا کرنا ایک عادت سی پڑ چکی ہے مسلمانوں کو. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر اس بات کو فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت بھی، ذرا غور کریں الفاظ کو، وَمَا، جو کوئی، واٹ ایور، وچ ایور، اصابکم من مصیبت، مصیبت بھی تم پر آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں. ہماری نگاہیں دوسروں پر ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، اس پر ہمارے پاس بڑے تبصرے موجود ہیں. لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں، اور یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس سلسلے میں ہماری توجہ شاید ہی جا رہی ہے. اور اللہ آگے اس آیت میں جو فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کثیر ہماری لغزشوں کو درگزر کر دیا ہے. ابھی ہر گناہ پہ اللہ تعالیٰ پکڑے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہر گناہ پر اگر اللہ پکڑ لیتا تو پھر میرا اور آپ کا حال کیا ہوتا. یہ سارے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوئی ہے، بس بعض غلطیوں پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی کے اچھے میں نہ کسی کے برے میں، اور مصیبت ہم پر آ گئی، ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کچھ کیا ہے. اور حالات بدلنا ہے تو اس کی رہنمائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنی اندرونی حالت، اپنے انفس کو جب تک وہ نہیں بدلتی، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. تو مجھے اور آپ کو ان مجبوریوں سے، ان بے بسیوں سے، ان پریشان حالات سے نکلنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں، تو مجھے اور آپ کو خود بدلنا ہوگا. ہم پہلے اپنی سائیکی، اپنی مینٹالٹی کو چینج کریں اور پھر اسی سے ہمارے بیہیویئر کے اندر تبدیلی آئے گی.
اور پھر وہ جب تبدیلی آئے گی تو پھر اللہ ہمارے حالات کو بدلے گا۔ عزیز ساتھیو، انڈین پالیٹکس میں ہمارا رول کیا ہو، اس سلسلے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ گزارشات ہیں کہ آپ ان پر غور کریں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ڈرو نہیں، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا قانون ایسا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاں کنڈیشنل ہے۔ کچھ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر فلاں نتیجے نکلیں گے، شرطیں پوری نہیں ہوں گی، وہ کنڈیشنز کو ہم پورا نہیں کریں گے تو پھر اس کا جو برعکس ہے، جو نتیجہ طے ہے، وہ نتیجہ نکلے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو بات بتاتے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو کنڈیشن کیا ہے غلبے کا؟ کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ذرا اسی آیت کی روشنی میں اور موجودہ ہمارے غلبے کی جو بھی صورتحال ہے وہ تو سامنے ہی ہے نا۔ پولیٹیکل میدان میں آگے بڑھ کر اقتدار حاصل کرنے کے معاملے میں مسلمانوں کی پوزیشن پہلے سے اور گھٹ چکی ہے، لگاتار گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ آیت کی روشنی میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تم مومن ہوگے تو پھر تم غلبہ پاؤ گے، تو اس کا عکس دیکھ لیجئے، تم مومن نہیں ہو تو پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو جتنا غلبے کے اندر کمی آ رہی ہے، جتنا مغلوبیت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس آیت کی روشنی میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اتنا ایمان کم سے کمتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے دل کی کیفیت کی بات ہے، اس کا جائزہ ہمیں لینا ہوگا، اس کی تبدیلی کے لیے کوششیں ہمیں خود کرنی ہوں گی۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے الا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے وارث وہی لوگ ہوں گے جو صالح ہیں، جو اچھے کیریکٹر کے لوگ ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے، میں اور آپ کہاں تک غالب ہیں، کہاں تک حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، کتنا پاور ہے، کتنا کنٹرول ہے، کتنے وارث ہیں ہم اس دنیا کے، جتنے بھی ہیں تو اسی پروپورشن میں سمجھ لیجئے کہ ہم اتنے ہی صالح ہیں، اتنے ہی با اخلاق، اتنے ہی اچھے انسان ہیں۔ اور جو پوزیشن ہے حقیقت میں وہ بڑی کمتر ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے کہ ہمارے اندر صالحیت گھٹتی جا رہی ہے، کم سے کمتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں بنانی ہیں۔ واقعی میں آپ اقتدار چاہتے ہیں، آپ غلبہ چاہتے ہیں، آپ زمین کے وارث بننا چاہتے ہیں، آپ اپنا ایمان بنائیے، میں اور آپ اپنا ایمان بنائیں، اور میں اور آپ صالح انسان بنیں۔ اور پھر جو بات ہے کہ انسانیت کی جو نسل ہے اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو عزیز ساتھیوں، ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلم کی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت نازل کی، اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ اس دنیا میں بہترین زندگی گزارنا، اپنے مسائل قرآن کی روشنی میں حل کرنا، اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنا، اور پھر یہی پیغام بندگان خدا تک پہنچانا تاکہ وہ اپنی دنیا سدھار لیں اور وہ اپنی آخرت میں بھی کامیابی کا سامان کر لیں۔ دوسروں کو جا کر ان کی زندگی سنوارنا، ان کے مسائل حل کرنا اور ان کی دنیا اور آخرت بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے جو نور نازل کیا ہے اس سے ہم نے اپنے مسائل بھی ہمیں حل کرنا نہیں آیا۔ کچھ کڑوی حقیقتیں ہیں، معاف کرنا میں اس طرح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو عزیز ساتھیوں، سب کی عزت کرنا، اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو ذلیل کرنے والے، یا پھر ان کو نیچا، ہے نا، نچلے درجے میں دیکھنے والے، اور ان کو گندا اور غلیظ اور اس طریقے سے دور کرنے والے۔ ہر ایک کا احترام کرنا،
ہر ایک کی عزت کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، ہر ایک کے پاس پہنچنا اور اس پیغام حق کو پہنچانا جس سے ان کی دنیا اور آخرت بن جائے، یہ ہوگی ہماری اصل خدمت۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے ہمیں ایمان والا بنا کر چن کر پیدا کیا نا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ کیوں پیدا ہو گئے ایمان والے؟ کچھ بنایا تھا اللہ تعالیٰ کا، کچھ فیور کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چن لیا اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر دیا، اور جنہیں نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کا کچھ بگاڑ دیا تھا کیا؟ اللہ کا کچھ نقصان پہنچا دیا تھا کہ اللہ نے ناراض ہو کر ان کو غیر مسلم گھر میں پیدا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے نا۔ بن مانگے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ایک ذمہ داری کے ساتھ تھی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت وسط ہم نے تمہیں بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو کہ ان کا معبود سوائے اس ایک کے جسے آپ پرمیشور کہیں، یہوہ کہیں، اللہ کہیں، آپ چاہے جس نام سے اسے پکاریں، وہ ایک ہی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے قانون کی فرما برداری کرنی ہے، پھر وہ حساب کتاب لے گا اور پھر وہ سزا اور جزا دے گا۔ یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ یہ خدمت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ خدمت کو چھوڑ کر آپ پھر دوسرے جو بھی کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے آپ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اے ساتھیو، میرا وقت ممکن ہے کہ ختم ہو گیا، میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئی، حالانکہ وقت مختصر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔